رضا کا جو باطنی عدد ہے وہ 218 ہے، جو کہ علی بن ابی طالب کا عدد ہے۔ علی رضا کا باطنی عدد 218، 2 جمع 1 جمع 8 11، 11 ذیقعت کو آنے والا بھی جو ہے وہ اس کا روحانی باطنی عدد بھی 11 ہی ہے۔ شیر علی شاہ صاحب میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، میں بات کر رہا ہوں کہ 11 عدد میرے مولا کا عدد ہے، 11 ذیقعت کو آنے والا، اور اس کے نام کا عدد بھی 11 11 ہے۔ اب قرآن مجید میں، قرآن مبین میں صرف 5 صورتیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف 5 صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد 11 11 11 11 11 ہے۔ صرف اللہ نے 5 صورتیں رکھی ہیں۔ صرف 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے عدد 11 ہیں۔ یہ اللہ پاک کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا اشارہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ 5 ہی 114 صورتوں میں 5 صورتیں ہی کیوں ہیں جن کا عدد 11 ہوویت کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے نمبر پہ سورہ جمعہ جس کی آیات 11 ہے۔ 11 ذیقعت کو آپ نے سورہ جمعہ پڑھنی ہے۔ یہ 5 صورتوں کو پڑھ لیجئے گا اور مولا رضا بادشاہ کو ہدیہ کر دیں، اور پھر اولاد مانگیں، رزق مانگیں، شفا مانگیں، کامیابی، کامرانی اور ترقی مانگیں۔ یہ 5 صورتیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں، 114 صورتوں میں صرف یہ 5 صورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد، جن کی آیتوں کی تعداد 11 ہے۔ پہلے نمبر پہ سورہ جمعہ، دوسرے نمبر پر سورہ منافقون۔ سورہ منافقون کی آیات بھی 11 ہے۔ سورہ والضحیٰ، اس کی آیات کی تعداد بھی 11 ہے۔ سورہ عادیات جو گھوڑے کی شان میں ہے، اس کی آیات بھی 11 ہے۔ سورہ القاریہ، سورہ القاریہ، اس کی آیات کی تعداد بھی 11 ہے۔ جی بیٹا، کیا کہا آپ نے؟ انیسہ بیٹا کیا بول رہی ہو بیٹا؟ سورہ عادیات، عادیات، مجھے قسم ہے ہانپنے والے گھوڑوں کی، گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ مولا علی کا گھوڑا ہے یہ جس کی قسم کھا رہا ہے اللہ۔ جی عتیق صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ 5ویں نمبر پر سورہ القاریہ۔ یہ بہت بڑا عمل میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اپنی کلاس فیض حسینی کے اسٹوڈنٹ کو۔ تمام عملوں سے آپ کو بے نیاز کر دے گا اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ مولا رضا بادشاہ کے خزانے سے مدد ہوگی، غیبی امداد ہوگی۔ آپ نے یہ 5 صورتیں پڑھنی ہیں، سامنے کوئی میٹھی چیز رکھنی ہے آپ نے۔ مولا رضا بادشاہ کا کیک کاٹ لیں، کوئی سویٹ پاس رکھ لیں، کوئی گھر میں کھیر بنا لیں، کوئی میٹھی چیز بنا کے آپ نے یہ 5 صورتیں پڑھنی ہیں۔ پڑھ کے آپ نے مولا رضا بادشاہ کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اور اگر کوشش کریں کہ آپ 11 11 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ سکیں تو بہت بہتر ہے کہ آپ انہیں 11 11 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 11 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے آپ تو ایک ایک مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسے۔ اب میں آپ کو یہ، جی شیر علی شاہ صاحب آگے چلیں۔ جی 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 ابرار صاحب یہ آپ فجر کا وقت بہتر ہے۔ فجر کا وقت ظہرین کے بعد، فجر کے بعد ظہرین کے وقت بھی بہتر ہے، یعنی نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے 11 ذیقعت کو۔ اب ہم آتے ہیں علم جفر کے حصہ اثار کی طرف۔ مولا اب ہم حصہ اثار کی طرف آتے ہیں۔ لوح امام رضا، نقش امام رضا، عددی نقش جو آپ کے اعداد ہے مولا کے 1111۔
آپ نے اس میں سے 30 نفی کر لینا ہے، تو آپ کے پاس 1081 کا عدد آئے گا۔ آپ اسے 4 پہ تقسیم کریں گے تو وہی عدد آئے گا جو علی اور رضا کا سر حرف کا عدد ہے 270 یا کریمو۔ جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 1111 کو ایک نقش مربع آپ نے تیار کرنا ہے آتشی چال میں۔ اس کے اول خانے میں 270 آئے گا، پھر 271 آئے گا، ایک جو ہے نا وہ کسر آئے گی خانہ نمبر 13 میں۔ خانہ نمبر 13 میں ایک عدد بڑھا دینا ہے آپ نے۔ آپ 11 ذی-القعدہ سے پہلے ہر کوئی بنا کے اپنے گروپ میں، فیض حسینی گروپ میں پھینک دے، تاکہ کوئی غلط بنائے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، کوئی کمی ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی۔ 11 ذی-القعدہ سے پہلے ہی آپ بنا کر اپنے گروپ میں پھینک لیں، ہر کوئی بنائے اس مربع نقش کو۔ اب کہتا ہے میں نے بنا کے سینڈ کر دی ہے۔ سلامت رہو علی تراب، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھ، سب دیکھیں اسے۔ رجال الغیب کا دھیان رکھ کے، خیال رکھ کے کہ رجال الغیب آپ کے پیچھے ہو۔ عتیق صاحب اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ نقش آپ نے زعفران کے ساتھ تیار کرنا ہے۔ سن لے میری بات، وائٹ پیپر پر آپ نے زعفران کے ساتھ تیار کرنا ہے۔ اگر زعفران نہ ملے تو زرد رنگ سے لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے پاس رکھیں، یا جہاں آپ اپنے پیسے وغیرہ قیمتی سامان رکھتے ہیں آپ وہاں پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، اپنے آفس میں لگا سکتے ہیں۔ اور نماز مولا رضا علیہ السلام آپ شب جمعہ، روز جمعہ ضرور پڑھا کریں۔ اور یہ 5 جو صورتیں میں نے بتائی ہیں یہ بھی آپ دن میں کسی وقت بھی پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ ہر روز مولا رضا بادشاہ کو سلام بھیجا کریں، کیونکہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم زیارت مولا رضا تو ضرور پڑھتے ہیں۔ جس طرف آپ رخ کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف، مولا رضا بادشاہ کی طرف کرتے ہیں، تو اس طرف آپ اس نقش کو لگا لیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، رزق غیبی طریقے سے آئے گا۔ مقروض ہیں تو غیب سے مدد ہوگی، اگر کسی سے قرض لینا ہے تو وہ آپ کے گھر آ کر دے کر جائے گا۔ کاروبار میں ترقی نہیں ہے، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ نبی پاک فرما کے گئے ہیں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت، ایک قرآن۔ جب آپ 11 ذی-القعدہ کو یہ عمل کریں گے، آپ قرآن سے 5 صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور اہل بیت سے مولا رضا کا توسل سے آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ 11 ذی-القعدہ کو آپ نے اہل بیت کو بھی اپنے پاس رکھنا ہے، قرآن کو بھی رکھنا ہے۔ دونوں بہت بڑے وسیلہ ہیں، دونوں بہت بڑا معجزہ ہیں، آپ کو ناکام نہیں کرنے ہونے دیں گی۔ جی لکھیں، لکھ کر دیں، لیکن ان سے آپ نے کوئی یہ ضرور کہنا ہے کہ نیاز ضرور دیں، چاہے وہ 11 روپے ہوں، ٹھیک ہے، یا 1001 روپیہ ہو، وہ آپ نے غریب مسکین میں تقسیم کر دینا ہے یا نیاز بنانی ہے۔ نہیں صاحب بیٹا اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، اچھا کیا آپ نے گروپ میں بھیج دیا ہے۔ 1 کا اضافہ کرنا اور سب نے بنانا ہے، یاد رکھ لیں۔ شاہ مردان آپ نے بھی بھیجنا ہے، انیسہ نے بھیج دیا ہے، ابرار شاہ صاحب آپ نے بھی، علی تراب نے بھی بھیج دیا ہے، شیر علی شاہ صاحب، سمینہ، عتیق صاحب، منزہ بخاری، تنویر، اسد بیٹا، آپ سب نے یہ نقش بنا کے سینڈ کرنا ہے گروپ میں 11 ذی-القعدہ سے پہلے آنے کی کوشش کرنی ہے۔ مردان جس طرح وہ بنا کے علی تراب نے، انیسہ بیٹا بچی نے بھیجا ہے، آپ اسے دیکھیں وہ کس طرح بنایا ہے، آپ گروپ میں پوچھیں کہ کس طرح بنانا ہے، ہر کوئی آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اور فیض حسینی گروپ میں آپ سینڈ کریں، یہ بات وہاں بھی ہو سکتی ہے، وہاں بات کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں روحانی طور پر، اللہ مولا ہماری مدد فرمائے۔ جی کوئی اور بات پوچھنی ہے آپ نے؟